MCQs میں نمبر کٹ گئے، سارا اکیڈمی کا ٹیسٹ سیشن کا رزلٹ خراب ہو گیا۔ اگر اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہم آپ کو وہ والے MCQs کرائیں گے جو آپ کا رزلٹ چاہے بورڈ ایگزامس کا ہو یا اکیڈمی کے ٹیسٹ سیشن کا خراب ہونے نہیں دے گا، آپ کے پورے نمبر پکے۔ آج آپ کو 9th کلاس کی اردو کا چیپٹر 3 کے MCQs کرواتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلا کوسچن کریں گے، سبق اخلاق حسنہ کے مصنف کا نام؟ سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے؟ 1884 میں۔ آپ نے کب وفات پائی؟ درست جواب ہوگا 1953 میں۔ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ درست جواب ہوگا ندوۃ العلماء سے۔ مولانا شبلی نعمانی کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف کا نام؟ سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کی کتنی جلدیں لکھیں؟ جواب ہوگا 4۔ سید سلیمان ندوی کی آخری آرام گاہ کس شہر میں ہے؟ جواب ہوگا کراچی۔ سبق اخلاق حسنہ کا تعلق نثر کی کس صنف سے ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا سیرت نگاری۔ اگلا سوال ہے، سبق اخلاق حسنہ مصنف کی کس تصنیف سے اخذ کیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب یاد رکھیں، رحمت عالم۔ سوال ہے، مسائل کا واحد بتائیں۔ درست جواب ہوگا مسئلہ۔ جانثار کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہوگا جان دینے والا۔ تم سے پہلے کی قومیں اس لیے ڈیش ہو گئیں؟ درست جواب ہوگا برباد۔ اگلا دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ صنع یعنی یمن سے حضرموت تک ایک سوار اس طرح ڈیش چلا جائے گا۔ درست جواب ہوگا بے خطر۔ اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ درست جواب ہوگا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ درست جواب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، سبق کے متعلق مختصر جوابی سوالات کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں اور بڑوں سے کیسے پیش آتے تھے؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں اور بڑوں سے محبت سے پیش آتے تھے۔ کیا حضور اکرم خاتم النبیین کے پاس صرف مسلمان مہمان آتے تھے؟ حضور اکرم خاتم النبیین کے پاس صرف مسلمان مہمان نہیں بلکہ کافر اور مشرک بھی آتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت آپ خاتم النبیین کا طرز عمل کیسا تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت آپ خاتم النبیین نے سب مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اگلا سوال، نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ جواب ہوگا اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ محفل میں پھل آنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کو دیتے تھے؟ درست جواب ہوگا کہ آپ خاتم النبیین سب سے پہلے کم عمر کو دیتے تھے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب کا کیا فرق تھا؟ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے اور کسی بھی شخص کے جرم پر سزا میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ کس قبیلے کی عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی تھی؟ قبیلہ مخزوم کی عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی تھی۔ لوگوں نے قبیلہ مخزوم کی عورت کو سزا سے بچانے کے لیے کس صحابی کی سفارش کروائی؟ تو ان صحابی کا نام تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں میں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا۔ ایک دن جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک سے گھر سے نکلے تو راستے میں کون سے دو صحابی ملے؟ جواب ہوگا جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک میں گھر سے نکلے تو راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ سے کیا لے کر آئے؟ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ سے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہمانوں کے لیے کون سا سالن بنوایا؟ اس کا جواب ہوگا آپ نے مہمانوں کے لیے بکری کے گوشت کا سالن بنوایا۔ اگلا سوال دیکھیں گے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانا کھانے سے پہلے حضور اکرم خاتم النبیین نے کس کو کھانا بھجوایا؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانا کھانے سے پہلے حضور اکرم خاتم النبیین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا۔ اگلا سوال، جب حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ کس کے پاس گروی تھی؟ جب حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ ایک یہودی کے پاس
गिरवी थी। अगला सवाल देखेंगे, हजूर अकरम खातमुन नबीयीन की ज़रा किस चीज़ के इवज़ गिरवी थी? तो जवाब होगा हजूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा 3 सेर जौ के इवज़ गिरवी थी। जब हजूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े कैसे थे? जवाब होगा, जब हजूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े ऊपर तले पेवंद लगे हुए थे। हजूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने और पहनने ओढ़ने में कैसे थे? जवाब होगा, आप खाने पीने और पहनने ओढ़ने में तकल्लुफ़ पसंद नहीं करते थे। अगला सवाल, हजूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ बैठना पसंद फरमाते थे? तो जवाब होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर, चटाई पर, फ़र्श पर जहाँ जगह मिलती बैठ जाते। सुभान अल्लाह। जब हजूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मैले कपड़ों में देखा तो क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मैले कपड़ों में देखा तो फरमाया, इससे तो इतना नहीं होता कि कपड़े धो ले। जी स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।